بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے صوبے بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان رقبہ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، معدنیات سے بھرپور لیکن تخریب کاری کا ایک طویل عرصے سے نشانہ۔ آج کے حالات بتاتے ہیں کہ دشمن بلوچ عوام کو ورگلانے اور پاکستان کے خلاف شدید نفرت بھرے جذبات ابھارنے میں کامیاب ہے۔ کوئی بھی حکومت، خواہ جمہوری ہو یا کسی ڈکٹیٹر کی ہو، بلوچستان میں حالات معمول پر لانے میں آخر کیوں ناکام رہی ہے؟ کوئی حکومت بھی بلوچ عوام کو یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ پاکستان بلوچوں کا ہے اور حکومت ان کی خدمت کے لیے ہے۔ ناظرین، 1960 کی دہائی کی بات کریں، کوئٹہ ہو یا چمن، مارکیٹیں سامان سے بھری ہوتی تھیں اور پورے پاکستان سے، خاص طور پر پنجاب سے خرید و فروخت کے لیے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ بڑی تیزی سے حالات بدلے اور وہاں پنجابی اور بلوچ کی تفریق شروع ہو گئی۔ ہمیں کیوں بروقت معلوم نہ ہو سکا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، بلوچستان میں بڑی ایکٹیو ہے اور بڑے ہی پلانڈ طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہے۔ ناظرین، را کو 1968 میں اندرا گاندھی نے بنایا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ منظم طریقے سے کارروائیاں بلوچستان میں کی ہیں۔ بلوچستان اور ایران کا بارڈر تقریباً 909 کلومیٹر ہے۔ یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ راس نے اپنا جو ایجنٹس ہیں یا جو جگہ بنائی تھی وہ ایران میں تھی، اور ان کے ایجنٹس جو ہے وہیں سے بیٹھ کے کارروائیاں کرتے تھے، جہاں سے وہ آسانی سے بلوچستان میں داخل ہو بھی جاتے تھے۔ ان کی کارروائیوں کے بہت سے طریقے تھے۔ وہ مقامی لوگوں میں سے چند ایک کو اپنے ساتھ ملاتے تھے اور پھر مقامی بلوچوں کو پاکستان سے جو دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگ تھے اور وہاں بلوچستان میں مقیم تھے، ان کے خلاف کرتے تھے۔ ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ایسی ہوتی تھی کہ دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اس سے مقامی امن اور سکون تو برباد ہوتا ہی تھا، بلوچ عوام اور دوسرے صوبوں میں رہنے والے غیر بلوچوں میں نفرتیں پیدا ہوتی تھیں۔ ایک اور را کا خطرناک کام بلوچ عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف کرنا تھا۔ اگر را کی ان دو کارروائیوں کو، یعنی ان کے جو دو ٹارگٹس تھے، ان کا جائزہ لیا جائے تو آج کی صورتحال کو دیکھیں تو را کامیاب ہو چکی ہے۔ کلبھوشن جادھو کا نام آپ کو یاد ہوگا، جو انڈیا کی نیوی کا افسر ہے۔ 2003 سے 2016 تک 13 سال بلوچستان میں تخریبی کارروائیاں کرتا رہا۔ اس کا مستقل ٹھکانہ ایران میں تھا، لیکن وہ تواتر سے بلوچستان آتا جاتا رہتا تھا۔ ماضی میں جو بھی گورنمنٹس رہیں، وہ تخریبی کارروائیوں کو روکنے اور تخریب کاروں کو پکڑنے میں مصروف رہے۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ نے بھی کمپریہنسو پلان بنا کر عوام کو اعتماد میں نہیں لیا۔ جب اسکول کے بچوں کے ذہن میں آپ کسی خاص قومیت، کسی مخصوص ادارے کے بارے میں زہر بھرنا شروع کر دیں تو بڑے ہو کر وہ اپنی آنکھوں سے مختلف حقیقت دیکھ کر بھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی پرسیپشن بہت مختلف ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کچھ بلوچ جو پڑھ لکھ گئے، وہ اپنی پرسیپشن کے اسیر ہو گئے۔ آپ ان کو سمجھانا کہ حقیقت مختلف ہے بہت مشکل ہے۔ بہرحال صرف ان کو الزام نہیں دیا جا سکتا، مختلف گورنمنٹس نے بھی
وزڈم کا مظاہرہ نہیں کیا اور مسئلہ کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی، جس سے حالات بہت خراب ہو گئے۔ کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے آپ اپنی سنسیریٹی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اگر دوسرا فریق فوراً تسلیم نہیں بھی کرتا تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی پرسیپشن حقیقت پر منطبق ہو جاتی ہے اور وہ حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچستان کے تقریباً سارے سردار پڑھے لکھے ہیں، کچھ تو بیرون ممالک سے تعلیم یافتہ ہیں۔ پڑھے لکھے انسان کو قائل کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی، لیکن فزیکل حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی سروس کے دوران سرکاری ذمہ داریوں کے لیے بے شمار مرتبہ بلوچستان گیا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء، چیف سیکرٹری، مزید سینئر افسران سے ملاقاتوں کے علاوہ عوام اور سرداروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان کے جذبات اور احساسات کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ ان کی اپنی سوچیں، اپنا رہن سہن، اپنی تاریخ تو ہے، لیکن وہ پاکستانیت میں کیوں نہ ڈھل سکے؟ کیوں بیرونی عوامل انہیں ورگلانے میں کامیاب رہے؟ آخر غلطیاں ہماری بھی تو ہیں۔ صرف ایک ویژن پاکستان اور بلوچستان کے لوگوں کو، یعنی پاکستان سے میرا مراد کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اور بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو سکتا تھا۔ ان کو احساس دلایا جاتا کہ پاکستان تمہارا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت وہاں کے ڈیولپمنٹ کام جاری رکھتی اور کسی صورت، خواہ دہشت گردی ہوتی، خواہ کوئی شخص بھی پروجیکٹ میں حصہ نہ لیتا، امپلائمنٹ کے بے شمار مواقع مہیا کر دیے جاتے، اسکول، ہسپتال، مارکیٹیں، سڑکیں، ریسٹورنٹس، سارا کچھ وہاں بنا دیا جاتا۔ ہم نے کیا کیا؟ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر 1952 میں گیس کے ذخائر ملے، 1955 میں کھدائی شروع ہوئی، 1966 اور 67 میں اس گیس کا کمرشل استعمال شروع ہوا۔ سندھ اور پنجاب کو سب سے پہلے گیس دی گئی۔ پنجاب میں ملتان اور راولپنڈی کو سب سے پہلے گیس دی گئی۔ عقل، قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، گیس سب سے پہلے کوئٹہ کو دی جاتی، بعد میں دوسرے صوبوں کو دی جا سکتی تھی۔ یہ بات معمولی نہیں، جو لوگ پاور میں تھے، یہ ان کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ وہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے یا ان کی نظر میں ان کی کیا ویلیو تھی۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اب بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں، بلوچستان میں ہر شعبہ میں ڈیولپمنٹ شروع کر دی جائے، 5-6 سالوں میں حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ راہ کی کارروائیوں پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اگر بلوچستان سے لوگ مطالبات لے کر اسلام آباد میں آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہاتھ چھوٹ پالیس ملک کی تباہی اور بربادی کا موجب بنتی ہے۔ پولیس کی ذمہ داریاں اور ٹریننگ کے طریقے یکسر تبدیل کرنا ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی نہ صرف ترقی ہے بلکہ سالمیت ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فارورڈ کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ بلوچستان کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں اور صرف بلوچستان نہیں، پاکستان ان کا ہے۔